میرے پاس کچھ سوالات بھی ہیں، مثلاً زوجین میں لڑائی، شوہر کا زوجہ کو مارنا، یہ معاملات اتنے بڑھتے جاتے ہیں کہ بعض اوقات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بلکہ ایسا بھی علم میں آیا کہ جس بیوی کا شوہر مر جاتا تو اس کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نئی زندگی بسر کر سکے۔ کیا عورتیں ہی گھریلو جھگڑوں کا یا گھریلو تشدد وغیرہ کا شکار ہوتی ہیں، یا اس کے اپوزٹ بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہر ایک کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لفظ محبت میں بہت مٹھاس ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہو تو بہت اچھے انداز سے زندگی گزر سکتی ہے۔ ہم نے اپنا لرننگ سیشن کلوز کر دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہر جوڑا اپنے ذہن میں ہر وقت رکھے، آپ ایک دوسرے کی زندگی ہیں، بس ہی اور شی پارٹ آف لائف۔ کہتے ہیں کہ گھریلو جھگڑوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کچھ کہہ دیتی ہے تو مرد کو غصہ آ جاتا ہے اور مرد ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ نہیں فیضان بھائی، میں آپ کی اس بات کو ڈینائی کروں گا یار۔ گھر میں محبتیں کیسے بڑھائیں؟ لڑائیاں، ناچاکیاں اور گھریلو تشدد یہ سب ختم کیسے ہو؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فارمولہ ایک چپ سو سکھ، اس پر عمل کر لیا جائے نا تو معاملہ آگے بڑھے گا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں وسیم بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں فیضان بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آج گھر سے نکلا تو دیکھا باہر کا موسم اچھا ہو رہا ہے، تو سوچا کہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے، اور آج کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں کہ کچھ گھریلو پرابلمز کے حوالے سے، کیونکہ اس حوالے سے میرے پاس کچھ سوالات بھی ہیں، مثلاً زوجین میں لڑائی، شوہر کا زوجہ کو مارنا، یہ معاملات اتنے بڑھتے جاتے ہیں کہ بعض اوقات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو وسیم بھائی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کیا ہونا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے؟ گھر میں محبتیں کیسے بڑھائیں؟ لڑائیاں، ناچاکیاں اور گھریلو تشدد یہ سب ختم کیسے ہو؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی فیضان بھائی، گھریلو لڑائیاں جھگڑے یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے۔ اگر ہم اس کو اسلامی طریقہ کار، اسلامی طرز سے دیکھیں یا معاشرتی لحاظ سے دیکھیں تو دیٹ از رانگ، اور یہ اچھے انسان کی پرسنالٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے سے کمزور پر ہاتھ اٹھائے اور اپنے آپ کا پاور شو کرے کہ آئی ایم باس آف دی ہاؤس۔ یعنی اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ شوہر کا یہ شو کرنا یا یہ کہنا کہ اپنا بھرم بٹھانا اس طرح سے کہ جسٹ پروو دی آئی ایم باس آف دی ہاؤس، اٹس رانگ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کچھ ہوں، میں بڑا ہوں، میں ہی ہوں، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ ظالم نے جو نیکیاں کی ہوتی ہیں نا وہ مظلوم کو دے دی جاتی ہیں، اور جو مظلوم کے گناہ ہیں وہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو ظلم کر رہا ہے وہ اگرچہ دنیا میں اپنا پاور شو کر رہا ہے، لیکن اخروی حوالے سے ہم دیکھیں تو بیچارہ اپنی نیکیاں جس کو ظلم کر رہا ہے اس کو دے رہا ہے، اور اس کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں لے رہا ہے۔ سراسر نقصان میں ہے، بہت بڑا لاس ہے، ویری بگیسٹ لاس۔ اور حدیث مبارکہ میں ایک اور جگہ پر ہے کہ کامل یعنی کہ اچھا بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب دیکھیے نا فیضان بھائی، اسلام جو کچھ ہمیں سکھا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ معاشرتی بہتری کا طریقہ سکھا رہا ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بات دنیا بھر میں عام ہو رہی ہے کہ عورتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور یہی تعلیم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سبب بنی۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل کیا ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کئی کتابوں میں پڑھا ہو، کہیں سنا بھی ہو، بسا اوقات دنیاوی یعنی اسکول کی تعلیم وغیرہ میں بھی ہماری نگاہوں سے گزرا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بلکہ ایسا بھی علم میں آیا کہ جس بیوی کا شوہر مر جاتا تو اس کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نئی زندگی
بسر کر سکے، ناٹ الاؤ۔ ہم دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم ملاحظہ کریں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام معاملات کو کیسے ختم فرمایا۔ تعلیم نبوی ہی بہترین تعلیم ہے۔ جی وسیم بھائی، ماشاء اللہ آپ نے کافی اچھے انداز میں اس بات کو ڈیپلی لیا، بہت اچھا لگا کہ آپ اس طرح سے اوپنلی سمجھا رہے ہیں۔ جی فیضان بھائی، سوچنے والی بات ہے کہ جو لوگ زوجہ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ کیسے مرد ہیں۔ شوہر بس اپنا پاور شو کرنا چاہتے ہیں کہ بس میں باس ہوں، مارنا پیٹنا لڑائی کرنا، اپنا پاور شو کرنا۔ جی وسیم بھائی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مارنے کو ہی اپنی مردانگی یا اپنا پاور سمجھتے ہیں۔ جی فیضان بھائی، بٹ دیئر از نو رائٹ۔ فیضان بھائی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جو مرد اپنے گھر والوں پر، اپنے سے کمزور لوگوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، خاص کر ان کو میری اس مثال سے سوچنا چاہیے کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے۔ واٹ از اے ڈفرینس بٹوین اینیملز اینڈ ہیومنس۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ ایک شیر لائن جو جنگل میں کہیں جا رہا ہے، اس نے جنگل میں دوسرا جانور دیکھا، اس پر بنا کچھ سوچے سمجھے بس جھپٹ پڑا اور اس کو شکار کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ شیر کے پاس پاور، طاقت ہے۔ اب آ جائیں ہم انسان کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کو طاقت دی ہے لیکن سینس، شعور نہیں دیا، عقل نہیں دی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت کے ساتھ ساتھ شعور بھی دیا ہے، یعنی عقل بھی دی ہے۔ فیضان بھائی، اصل میں کئی پرابلمز کریٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا لرننگ سیشن کلوز کر دیا ہے، ہم نے اپنے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ وی آر کلوزنگ آور لرننگ سیشن۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ سیکھو، اور ہم سیکھتے ہی نہیں۔ جب سیکھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے، اور جب سمجھیں گے نہیں تو اس پر عمل کس طرح کریں گے، اس کا امپلیمنٹ کس طرح سے کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کا فرمان ہے کہ مرد وہ ہے جو غصے میں قابو پا سکتا ہو۔ فیضان بھائی، اگر کوئی پرابلم ہے، زوجہ کوئی بات نہیں مان رہی، تو یہ ضروری نہیں کہ مارنا ہی اس کا حل ہے، بلکہ آپ محبت، شفقت سے بھی تو وہ کام کروا سکتے ہو۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک شیر جو جنگل میں رہتا ہے، شکار کرتا ہے۔ اب جنگل میں شیر کے سامنے اگر وہی شخص آ جائے کہ جو شیر کو رنگ میں نچاتا، یعنی کرتب کرواتا ہے، وہاں رنگ میں یہی شیر اس شخص کے اشاروں پر ایک طرح سے کہہ لیں کہ ناچ رہا ہوتا ہے، اسی شخص کو جنگل میں شیر اگر دیکھ لے تو سمجھے گا کہ یار یہ شکاری ہے، ٹھیک ہے، شیر سمجھے گا کہ یہ میرا شکاری ہے۔ اب شیر کیا کرے گا کہ اس شخص کو شکار کر کے کھا جائے گا، کیونکہ شیر سمجھ رہا تھا کہ یہ شخص شکاری ہے، جبکہ یہی شخص رنگ میں شیر کو نچاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ شخص شیر کو محبت دیتا تھا، دودھ پلاتا تھا، گوشت کھلاتا تھا، اور شیر سمجھتا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، کیونکہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا دوست سمجھتے تو اب شیر اس کو نہیں کھاتا۔ وجہ کیا نکلی ان دونوں میں سے کہ ان دونوں کا آپس میں محبت کا ریلیشن شروع ہو گیا، ٹھیک ہے فیضان بھائی۔ اب ان دونوں پرسنز کے درمیان ایک لائن آ گئی جو کہ لو اینڈ ڈائریکشن لائن ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، پرسنالٹی دینا، سمجھنا، سہولیات دینا، محبت دینا، یہ فوائد ہوئے۔ اسی طرح سوچیں کہ مارنے کے بجائے اگر زوجہ میری کوئی بات نہیں مان رہی تو ہم اس کو مارنے کے بجائے محبت سے، پیار سے، شفقت سے اپنا کام کروا سکتے ہیں، ورنہ آہستہ آہستہ بگڑتے بگڑتے معاملات ڈائیورس، طلاق تک پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہر ایک کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، لفظ محبت میں بہت مٹھاس ہے۔ ارے واہ وسیم بھائی، آپ چائے بھی بنا لیتے ہیں، یہ تو عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ جی فیضان بھائی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، مگر ایسا کہیں لکھا بھی تو نہیں ہے نا کہ گھر کی عورتیں ہی چائے اور کھانا بنائیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے بعض کام خود بھی سر انجام دے لیا کرتے تھے۔ اگر ہم بھی ایسا کر لیں گے نا تو اس سے مردانگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ ہی آپ میں کوئی کمزوری آئے گی۔ کبھی اپنے بچوں کی امی کو گرما گرم چائے اپنے ہاتھوں کی بنا کر ضرور پلائیے گا۔ جی ہاں، اٹ از ناٹ پرابلم، اور محبت بھی بڑھے گی۔ آئیے مل کے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور اپنی سابقہ گفتگو کو کنٹینیو بھی کرتے ہیں۔
ارے واہ وسیم بھائی، چائے تو ماشاءاللہ آپ اچھی بناتے ہیں۔ اچھا وسیم بھائی، آپ کے گھر والے تو آپ سے خوش رہتے ہوں گے، لگ رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی گھر کے کاموں میں ہیلپ کرتے ہوں گے۔ جی فیضان بھائی، کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہوں، اور سب کو کرنا ہی چاہیے، مثلا سبزی لے آنا وغیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بعض کام خود کر لیا کرتے تھے، مثلا کپڑوں میں پیوند لگانا، نالین شریف سی لیا کرتے، اسی طرح کے اور بھی کام ہیں۔ ان سب کاموں میں ہماری ہی تربیت تھی۔ بینگ اے لاسٹ پروفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، وہ گھر کے ڈیلی کاموں میں بھی انوالو یعنی شامل رہا کرتے تھے۔ ایک بات اور فیضان بھائی سوچنے کی ہے کہ ہمارے آفیسز، اسکول، کام کاج میں کہیں نہ کہیں ایک ویکلی آف ہوتی ہے، یعنی چھٹی ہوتی ہے نا بھائی، ہفتہ وار کوئی نہ کوئی ہمیں ریسٹ ملتا ہے نا، مگر گھر میں پکانے کی چھٹی نہیں ہے، روز کھانا پکانا ہی ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر ہم کچھ نہ کچھ معاونت کر کے ہیلپ کر دیا کریں، مثلا کبھی صبح صبح امی، بہن، زوجہ وغیرہ کے اٹھنے سے پہلے ہی آپ اٹھ جائیں، تو آپ خود چائے بنا لیں، ناشتہ بنا لیں، اس سے فیملی میں محبت بڑھے گی۔ واہ جی وسیم بھائی، بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ ایک ہی فرد خدمت پر لگا رہتا ہے، اور واہ جی وسیم بھائی، بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ ایک ہی فرد خدمت پر لگا رہتا ہے، اور مہا بدولت جناب شوہر صاحب جب گھر آتے ہیں تو چیختے چلاتے بھی ہیں کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ جی فیضان بھائی، میرا مشورہ ہے کہ جب گھر میں خود انوالو ہونے لگیں گے نا، یعنی کاموں میں ہیلپ کرنے لگیں گے، تو آہستہ آہستہ اپنی عادت بھی خود بخود ختم ہوتی جائے گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات بے مثال ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کام اور آپ کی مصروفیات فیضان بھائی کم نہیں ہوتی تھی، بلکہ بہت مصروفیات ہوتی تھی۔ مثلا پوری دنیا میں دعوت اسلام پہنچانا، ان پر مزید یہ بھی کہ آپ کے کمالات، چاند کا شک ہونا، انسانیت کا درس دینا، لوگوں کو درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ سب آسان نہیں ہے، ان میں انسانیت کا اعلیٰ ترین درس ہے۔ اچھا وسیم بھائی، آپ سے ایک اور سوال ہے، ایک اور بات کرنی ہے، کیا عورتیں ہی گھریلو جھگڑوں کا یا گھریلو تشدد وغیرہ کا شکار ہوتی ہیں، یا اس کے اپوزٹ بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے؟ نہیں فیضان بھائی، صرف عورتیں ہی گھریلو لڑائی کا شکار نہیں ہوتی، اٹس ناٹ رائٹ، بٹ اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ مرد یعنی شوہر حضرات بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ جی وسیم بھائی، آپ صحیح فرما رہے ہیں، یس یو آر رائٹ۔ ویسے وسیم بھائی، مردوں کے ساتھ گھریلو جھگڑوں کا معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ عام طور پر وربل ٹاچنگ کا شکار ہوتے ہیں، یہ کیا اور کیسے ہوتا ہے وسیم بھائی، اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کچھ بتائیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی فیضان بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ شوہر کب اور کیسے گھریلو وربل یعنی اپسیٹس کا شکار ہوتا ہے۔ اس کو میں تھوڑا اردو میں آسان الفاظ میں کر کے سمجھاتا ہوں کہ مثلا بعض صورتوں میں عورتوں کی طرف سے مرد کو وہ جملے سننے کو ملنا کہ جس سے مرد ڈپریشن میں چلا جائے، مینٹلی ٹاچنگ کرنا، مثلا زوجہ کی طرف سے بار بار یہ سننے کو ملنا کہ تم کیا کماتے ہو، میرے گھر میں تو فریج بھی تھا، میرے گھر میں تو یہ بھی تھا، تمہارے گھر میں فریج بھی نہیں ہے، ایسی بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، مثلا یعنی فیضان بھائی اس کو یوں کہہ لیں کہ ڈائریکٹلی مرد کے دل پر بمباری ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ کئی بار بہت لاؤڈلی زوردار آواز کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، جس سے مرد اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور کسی کو مرد بیان بھی نہیں کر سکتا۔ جی وسیم بھائی، ایسا ہی ہوتا ہے، آپ نے صحیح کہا کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہو تو بہت اچھے انداز سے زندگی گزر سکتی ہے، یعنی